فلسطین میں قیام امن کے لیے پاکستان غزہ پیس آف بورڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں صدر ٹرمپ کی میزبانی میں بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ سال نومبر میں ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کی توثیق کی تھی، جس میں بورڈ کی غزہ کی غیر فوجی حیثیت اور تعمیر نو کی نگرانی 2027 تک سونپی تھی، جبکہ بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر اس کے مقاصد کے حصول اور فلسطینیوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے جائیں گے اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ پاکستان اس بورڈ میں بطور مستقل رکن کے طور پر شامل ہو رہا ہے یا صرف 3 سال کے لیے۔ اب تک 19 ممالک اس بورڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جن میں امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، قطر، اردن، انڈونیشیا، ارمینیا، ارجنٹائن، آذربائیجان، بلغاریہ، ہنگری، کوسوو اور پیراگوئے شامل ہے۔ حیران کن طور پر بورڈ پیس میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں ہے، البتہ اسرائیل ابتدائی انکار کے بعد اب اس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ سلامتی کونسل کے 4 مستقل اراکین، جن میں چین، روس، برطانیہ، اس بورڈ میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے اور ان کی شمولیت کا امکان بھی کم ہے، جبکہ فرانس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ بھارت شمولیت کی دعوت پر غور کر رہا ہے۔ دستخط سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا، نہیں ہوئی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کے داماد نے نیو غزہ کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ 2035 تک معاشی مرکز بنایا جائے گا، جس کے لیے $25 ارب درکار ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایران کی اگر بات کریں، جہاں امریکہ اور ایران کی دھمکیوں میں شدت آ رہی ہے اور جنگ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف جا رہا ہے اور تہران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سردار مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سفیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب، فلسطین میں قیام امن کے لیے جو پاکستان غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بنا، اس میں شامل ہوا، اس پہ کیا ٹیک ہے انیشلی؟ سب سے پہلے کیا ٹیک ہے آپ کا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اور جس قسم کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے تھے اس میں پاکستان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ نہ کرتا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ پاکستان صرف اکیلا شامل نہیں ہوا، وہ 8 ممالک شامل ہوئے ہیں جنہوں نے گزشتہ برس ستمبر صدر ٹرمپ کے ساتھ وکالت کی تھی کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور غزہ میں جنگ بندی کروائیں، اور اسی کے نتیجے میں، اسی وکالت کے نتیجے میں جو ہے یہ 20 نکاتی فارمولہ صدر ٹرمپ نے پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ امریکہ پہلے سے بھی تیاری کر رہا تھا، لیکن یہ 8 مسلمان ممالک جو تھے انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ پاکستان اس کا حصہ ہے۔ یہ اہم ترین ممالک ہیں، مثال انڈونیشیا سے شروع ہوتے ہیں، ترکیہ ہے، مصر ہے، اردن ہے، پھر جو ہے سعودی عرب اور قطر ہے اس میں شامل ہے، اور یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں ان میں شامل ہو کر پاکستان جو اس میں شامل ہوا ہے۔ اور اس میں کچھ نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہوا، اور سعودی عرب اور ہمارا ایک قسم کا دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کی گنجائش نہیں تھی، پاکستان شامل ہوا ہے، اور پاکستان نے جیسے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ بورڈ آف پیس کے اندر رہ کر کوشش کریں کہ وہاں تعمیر نو کا کام کا آغاز ہو، تسلی بخش ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ وہاں انسانی امداد پہنچے منظم انداز میں غزہ کے لوگوں کو، اور تیسرے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق ارادیت ملے۔ تو میرا خیال فیصلہ ہے۔ اب اس میں بہت سے جو ہے جو بورڈ آف پیس ہے، اس میں بہت سے جو ہے انسرٹنٹیز بھی ہیں، تو وہ جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے پتہ چلے گا کہ پاکستان کا اصل رول کیا ہوگا، یا پاکستان جیسے ملتے جلتے ممالک کا رول کیا ہوگا، کیونکہ جو اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے، اور ہر قسم کا ویٹو ان کے پاس ہے۔ لیکن ان کی جو ہے بورڈ آف پیس میں جب اگر صدور یا وزرائے اعظم جیسے پاکستان جیسے ممالک سے وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کی کتنی ایک وہاں سے ہوگی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا، دوسرا سردار صاحب، یہ بورڈ آف پیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پوری دنیا کے پھر مسائل حل کروائے گا، تو جو اقوام متحدہ ہے اس کے پھر پیرلل یہ جائے گا، کیا بنے گا؟ اس کا کوئی خد و خال واضح نہیں ہے ابھی، آپ سمجھتے ہیں، یا بالکل انیشل سٹیج ہے، ابھی کچھ بھی کہنا اس پہ قبل از وقت ہے؟
देखिए, इसके बारे में क्या साराई हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे अक़वाम मुत्तहिदा के मद्दे मुक़ाबिल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका खुद जो है अक़वाम मुत्तहिदा का मेमार है और उसे वो मिसमार नहीं कर रहा। अभी जब सदर ट्रंप से दावोस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर ये बोर्ड जो है काम करेगा, और ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसे ख़त्म किया जा रहा है या ख़त्म करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इससे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर पैदा हुआ है, क्योंकि जो है इसमें भी कहा जा रहा है कि कोई मुस्तकिल अरकान होंगे, कुछ गैर मुस्तकिल अरकान होंगे, और मुस्तकिल अरकान जो है वो $1 बिलियन की कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा क्या साराई भी हो रही है, और जो पूरे का पूरा खाका सामने समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये अगर कोशिश भी करेगा तो ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनके बारे में कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेगा। लेकिन अब देखिए कि क्या यूक्रेन इसके दायरा कार में आ सकता है। अगर सदर पुतिन इसमें शामिल हो जाते हैं और यूक्रेन बाहर रहता है, तो क्या वो कोई मौसर किरदार अदा कर सकता है, या दुनिया में बाकी जो और तनाज़ात हैं, तो अगर ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये हल करना शुरू कर दे, तो क्या उस सूरत में जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का क्या रोल रहेगा। तो ये वो सवालात हैं जिनके अभी तक जवाब मौजूद नहीं है। सरदार साहब, ये भी इस पे भी आपकी राय चाहिए कि ईरान के मामले को लेकर जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया ट्रंप साहब का, वो कहते हैं कि अगर उसने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा बहाल किया तो देन फिर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इसका मतलब है कि इसको आप समझिए कि कोई खतरा टला है। हालांकि वो कह रहे हैं कि बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर जौहरी प्रोग्राम उसने बहाल किया तो देन फिर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, दो मामला थे। एक तो उन्होंने ये कहा है, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से उनका बयान है, और दूसरा जो है उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि पिछले दिन जो मुजाहरे हुए थे उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनको सज़ाए मौत दी गई है, जो इनके बागी थे, उनको एक्सिक्यूट न किया जाए, कि वो इस चीज़ को भी बहुत क्लोजली देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फ़ाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने